جی السلام علیکم تمام بہن بھائیوں کو، بیٹے بیٹیوں کو صبح کا سلام۔ آج دو قسم کے حجاب نا آنکھوں سے ہٹے۔ عمر میری ہے 52 سال 52، اور میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ عمر ختم ہونے سے پہلے ہی یہ معاملات نا ذرا واضح ہو کے سامنے آ گئے۔ یہ حجاب اٹھ گئے، کئی دھوکے دہی میں وقت گزر جاتا تو بڑا افسوس ہوتا ہے زندگی میں، کئی مرنے کے بعد اس کا احساس ہوتا، اللہ رحم فرمائے، ہوتا موقع نہ آتا واپس آ کے یہ کام پورے کرنے کا۔ تو قرآن پاک کی جی ایک آیت ہے جس میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تم اس بڑے دھوکے باز سے بچنا، وہ جو بڑا دھوکہ دیتا ہے، شیطان، تمہارا اندر کا جو گمراہ کرنے والا پرزا۔ اب جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں نے بلیاں پال رکھی ہیں، پچھلے دنوں میں نے یہ بھی کہا کہ ان کے لیے کچھ ہیلپ کی جائے، ٹھیک ہے نا۔ اب میں نے پال رہی ہوں، ان کا خیال رکھ رہی ہوں، میرا زیادہ تر ٹائم بلیاں لے کے جا رہی ہیں، اور میں نے ایک نیکی سمجھ کے سے شروع کیا اس کام کو۔ اور اس دوران یہ بھی ہوا کہ آپ جانتے کہ میں لیکچر ریگولر دیا کرتی تھی واصف صاحب کی بک سے، پھر بک نمبر 13 جو گفتگو کی اب آنے والی تھی وہ بھی بیچ میں ڈیلے ہو گئی، اتنا ٹائم نہیں مل رہا، کمرہ ایک ہے، جگہ بھی اتنی ہی ہے کہ بس نہیں ٹائم ملتا، پھر بلیوں کا شور اور ان پہ زیادہ توجہ، ان کا کھانا، پھر ان کی کیئر، پھر صفائی، لٹر وغیرہ ایوری تھنگ بیچ میں آ جاتی ہے، اپنے پہ بھی کم توجہ کا ٹائم ملتا ہے۔ پھر نیکی سمجھ کے اس کام کو شروع کیا کہ جی بچے ہیں، ان کی ماں نہیں ہے، کسی نے بتایا کہ وہ پال بچے ہیں، اور وہ نا بہت زیادہ مطلب نا آنکھیں ان کی بھی بند ہے، کھلی نہیں، تو ان کی ماں نہیں ہے۔ ایک آدھ دن سے جی ہم دیکھ رہے ہیں تو بچے بلک رہے ہیں، میں نے کہا یار چلو ڈبے میں کارٹون میں ڈال کے مجھے لا دو، کچھ خیال کرو، صرف دیکھنا ہی ہے ان کو۔ وہ کرتے کرتے ماشاءاللہ بلیوں کی کچھ تعداد نہ آنے جانے لگی بلیاں، تو وہ اب 12 کے قریب ہو گئی ہیں، اس میں 6 کٹنز ہیں، 6 ایڈلٹ ہیں، ایک آدھ بلی ایسی بھی جن کو پھر بچے ہونے والے ہیں۔ جبھی میں نے اس کام کو تقریباً مجھے 1.5 ڈیڑھ 2 ہونے والے ہیں اس کام کی طرف آگے، کبھی ان کی ویکسینیشن ہو رہی ہے، کبھی ان کو یعنی کہ نا یہ جو اسپرے کروایا 5 کو، ایک نیوٹر بیچ میں اس طرح کر کے، تو بس توجہ ادھر لگی ہوئی ہے، ساری عبادات بھی ہو جاتی ہیں، لیکن اس طرح ریگولر نہیں رہا کوئی کام نا اپنی ذات کے حوالے سے۔ اب شیطان کا دھوکہ کیا ہوتا ہے اس بارے میں میرے دل کو تسلی ہو، اچھا چلو نماز نہیں پڑھی کوئی نہیں، اللہ کی مخلوق کی خدمت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا کام ہے، اللہ نے دیکھیں، اللہ نے خوش ہو جانا ہے، اللہ نے راضی ہو جانا ہے، اللہ کی مخلوق کا ہی کام ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیں فرماتے ہیں قرآن میں کہ کسی صورت نماز نہ چھوڑنا، ہمیشہ نماز سے اور صبر سے مدد لو۔ نماز ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا کہ آپ نے کسی حال میں نہیں چھوڑنی۔ جنگوں کے دوران جہاں کافروں سے جنگیں ہو رہی ہیں تو صفیں باندھ کر نماز بھی ادا کی جا رہی ہے اتنے سخت ماحول میں بھی، اور ہمارا شیطان ہمیں تسلی دیتا ہے کہ کوئی بات نہیں، عبادت نہیں بھی ہوتی کوئی بات نہیں، ابھی چلو اتنا اچھا نیک کام کر رہی ہو، بھی مخلوق خدا کی خدمت ہے، تم جو کما رہی ہو میرے پہ لگائی جا رہی ہے، کوئی مسئلہ نہیں، اللہ تو راضی ہو رہا ہوگا، یہی عبادت ہے، اس سے بڑی کیا عبادت ہے مخلوق خدا کی خدمت کے علاوہ۔ وہ تو پھر سمجھ آئی کہ نہیں بھائی، جب اتنے جذبے اتنی محبت سے ان کی خدمت ہو رہی ہے اور طاقت ہے، تب بڑھاپا فیل نہیں ہوتا کہ کم عمر بڑھ رہی ہے، تو صرف عبادت میں فیل ہوتا ہے، یہ 2 فرض نماز پڑھنے میں فیل ہوتا ہے، 4 فرض میں فیل ہوتا ہے کہ اب ہم کمزور ہو گئے، بوڑھے ہو گئے، جھکا نہیں جا رہا۔ نہیں، یہ دھوکہ ہے، یہ فریب ہے، سمجھ آ گیا، اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ سمجھانے والی اللہ کی ذات اس نے موقع دیا کہ بھئی یہ بھی کام کرو، دنیا کے بھی کرو، لیکن میری عبادت کے بعد کرو، تھوڑا دیر وقت تو تھوڑا سا نکالو۔ سمجھ آ گئی، الحمدللہ، شکر ہے مرنے سے پہلے آ گئی۔ دوسرا فریب پھر نماز میں ہوا، جب نماز یعنی کہ نا نماز میں اس طرح وہ فریب دیتا ہے، ایک جو حجاب ہوتا ہے وہ یہ ہے، اب میں نماز پڑھ رہی تھی نا، اب یہی بلیاں سجدہ کرو کچھ بھی کرو تو یہ بیچ میں رکاوٹ مار رہی ہیں، کبھی آگے آ رہی، کبھی پیچھے آ رہی، تو توجہ اپنی طرف کری جا رہی ہیں۔ یعنی دنیا کا کوئی بھی کام آپ کے ذہن میں ہو، کوئی خواہش ہو، کوئی عمل ہو جو آپ کو بار بار خیال کی صورت میں آ رہا ہو یا کچھ بھی کر رہا ہو، تو وہ نماز سے توجہ ہٹاتا ہے، آپ نماز تک پہنچ جاتے ہیں، اس در تک بھی پہنچ جاتے ہیں، وہاں پہ بھی آگے بڑا خطرہ ہے، یہ کھڑا ہے اینڈ تک، جب تک کہ سر
یہ پیشانی اللہ کے آگے جھک نہیں جاتی. جب تک یہ فرش پر نہیں لگ جاتی نا تب تک یہ چیزیں پیچھا نہیں چھوڑتی. یہ خواہشیں ہیں. اس طرح کہ جب حضرت واصف علی واصف واقعہ سناتے ہیں نا داتا صاحب کا، یا فرماتے ہیں کہ توحید کیا ہوتی ہے. انہوں نے کہا کہ میں تمہیں بتاؤں گا. اور پھر حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ ہوا. وہ تشریف لائے اور انہوں نے حضرت داتا صاحب کے پیر کو کہا کہ آپ مجھے بھی اپنے ساتھ حج پہ میں آپ کے ساتھ چلوں. انہوں نے کہا کہ نہیں، حج پہ نہیں. پھر انہوں نے داتا صاحب کو بتایا کہ بھی یہ ہے توحید، کہ اگر یہ میرے ساتھ چل پڑتے نا تو میری توجہ ان پہ جانی تھی، حج پہ پہنچ کر بھی میں حج ادا کر پاتا. یہی نماز میں ہوتا ہے. یہ خواہشیں جو بلیاں میرے آگے، کبھی سجدے میں آگے میاؤں میاؤں کر رہی، کبھی سائڈ پہ، بیچ میں ایک نا ڈسٹریکشن ہو رہی تھی مائنڈ کی. تو سمجھ آ رہا تھا کہ یہ ہوتی ہے چیز کہ نا آپ جب اللہ کے آگے سفر پہ جا رہے ہو نا تو آپ کی اپنی خواہشیں، آپ کی ضرورتیں، آپ کے حالات ایسے آپ کو نا ڈسٹریکٹ کرتے ہیں، اللہ سے دور کرتے ہیں. سارا کھیل ہی یہی ہے. عبادت میں اور اپنے فرائض ادا کرنے میں انسان کو اگر سمجھ آ جائے نا تو کیا بس سمجھ آ رہے تو اللہ کا شکر ادا کرو. وہی سمجھانے والا ہے، وہی سمجھانے والا ہے. اور جب حجاب اٹھنا ہے تو اللہ کا شکر، پھر بھی اللہ کا شکر ادا کرو. اس میں اپنا کوئی کمال نہیں. وہی راہ دکھاتا ہے، وہی سمجھاتا ہے. امید ہے آپ کو بات سمجھ آتی ہوگی. اللہ راضی رکھے بچوں آپ سب کو، بہن بھائیوں، بیٹے بیٹی. اللہ سب کی خیر، سب کا بھلا. اللہ